نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو حیان تیمی نے ابو زرعہ سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فأتاہ جبریل فقال مل ایمان۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ قال مل اسلام، پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ قال مل احسان، پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ قال متی الساعہ، پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَايَةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعہ ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الایمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کا ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ یعنی کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ حدیث کا متن۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بنیادی سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، فرشتوں کے وجود کو ماننا، اللہ کی ملاقات اور آخرت پر یقین رکھنا، رسولوں پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا، یہ تمام عقائد ایک مومن کی بنیاد ہیں اور ان کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں۔
نمبر 2، اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالص اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اعمال دین کے ظاہری پہلو ہیں جو بندے کی اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، احسان کیا ہے؟ احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کے معراج ہے جہاں بندہ اپنی نیت اور عمل میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کی نشانیاں۔ جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جب دیہاتی لوگ بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ ایمان، اسلام اور احسان کا جامع تصور۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ دین ایک جامع نظام ہے جو عقائد، ایمان، اعمال یعنی کہ اسلام اور نیت و خلوص یعنی کہ احسان پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اپنے مجموعے میں شامل کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ ایمان اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔